اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک نظام فکر کا نام ہے۔ یہ انسان کو درپیش بہت سارے فکری سوالات کے جوابات فراہم کرتا ہے۔ انسان کون ہے، کہاں سے آیا، اس کو کہاں جانا ہے، اس کائنات میں اس کا کردار کیا ہے، اس کے ساتھ دنیا کے بعد کیا معاملہ ہونے والا ہے، وہ کس ہدایت کے تابع رہ کے زندگی گزار سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ ہمارے اہل علم نے ان سب سوالات کو اپنا موضوع بنایا اور اس کے جواب دینے کی کوشش کی۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے سوالات کو ایک نظام فکر کے تحت بیان کیا، اور انہوں نے بتایا کہ دین کی حقیقت اصل میں کیا ہے، اور یہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں جو کس طرح اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ دین کی اس تعبیر کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھتے رہے ہیں، اہل علم اس کو زیر بحث لاتے رہے ہیں، اور اس کے برخلاف ایک اور بلکہ اس سے ایک سے زیادہ نقطہ نظر بھی پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ ہم الف کے ان پروگراموں میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تصوف ہماری علمی روایت میں کس طرح سے زیر بحث آیا، اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر سامنے آئے، اور پھر اہل علم اس باب میں کیا دلائل دیتے ہیں۔ آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور ہم انہی شرکاء کے ساتھ تصوف سے متعلق اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی۔ آپ دین کے ایک جید عالم ہیں، المورد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے آپ سربراہ ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر صاحبزادہ سعید الرحمان صاحب، آپ ایک خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، نقشبندیہ مجدیہ بگھار شریف۔ اس کے ساتھ آپ دین کے عالم ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، سلسلہ سلوک کے آپ ایک مسافر ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان جناب احمد جاوید صاحب، متنوع دلچسپی کے میدان ہیں، ان میں سے ایک تصوف بھی ہے، اور جن کے بارے میں ان کی ایک تحقیق ہے، برسوں اس پہ کام کیا ہے، اور آج ہم انہی سے جانیں گے اس سلسلے کے بارے میں۔ ہمارے چوتھے مہمان سید شبیر حسین شاہ صاحب، آپ ایک استاد ہیں، تاریخ آپ کی دلچسپی کا بنیادی موضوع ہے، اور اس حوالے سے تصوف اور صوفیاء کی تاریخ پر آپ کی کیا ہی نظر ہے۔ گفتگو کا آغاز جاوید صاحب سے۔ جاوید صاحب، جب ہم پچھلے سلسلہ کلام کو ہم نے ختم کیا تو وہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اصل میں کسی چیز کو جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھنے والے کی افتاد طبع ہے، جو اس کے بارے میں بعض اوقات کسی ایک چیز پر رک جاتی ہے، بعض اوقات نئے معنی دریافت کرنے کے عمل کو جاری رکھتی ہے۔ صوفیاء کے ہاں جو ہم دیکھتے ہیں توحید کے باب میں بالخصوص جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، وہ اصل میں اس ذہنی افتاد ہی کا اظہار ہے، اور اس کو اسی تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ یہ صوفیہ کی تحلیل نفسی ہوئی، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات کہ وہ قیاب میں ایک طرح کی پریزنس چاہتے ہیں، میرا خیال ہے میں بھی چاہتا ہوں۔ یعنی مذہبی شعور جب آدمی میں بیدار ہوتا ہے تو یہ ساری خواہشیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس خواہش کا آخری ظہور وہ ہے جو خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں پروردگار آپ سے بات تو کرتا ہوں، آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ تو اصل میں یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کی نفی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی جذبہ آپ میں پیدا ہوتا ہے، کوئی خواہش آپ میں پیدا ہوتی ہے، آپ کا مذہبی شعور ایک خاص طریقے سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے۔ ان سب موقعوں کے اوپر وہ چیز جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں جا سکتے، مذہب کس لیے آیا ہے اور انبیاء کس لیے آئے ہیں، وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں آپ قدم رکھ سکتے ہیں اور یہاں نہیں رکھ سکتے، یہ آپ جان سکتے ہیں اور یہ آپ نہیں جان سکتے، اس چیز کو آپ بیان کر سکتے ہیں اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر مغالطوں کا بڑا شدید اندیشہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بڑی واضح اور صحیح بات فرمائی ہے احمد جاوید صاحب نے کہ آپ جب مذہب پر گفتگو کریں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اشاراتی بیان فرمائیے، اشاراتی کی تفصیل کیجیے، ان کا ماخذ بتا دیجیے نا۔ وہ بہرحال جو کچھ مذہب ہمارے پاس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں اور جو اب مذہب کی مستند ترین تعبیر ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ یعنی اب تو ہم پرانے الہامی صاحب کو بھی اسی روشنی میں دیکھیں گے۔ تورات، انجیل اور زبور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن وہ بھی اس کی محتاج ہیں کہ اب قرآن مجید کی روشنی میں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھی جائے۔ آپ کے بعد جو کچھ آئے گا اس کو بھی اسی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ آپ کی افتاد طبع بھی کہاں تک آپ کو لے جا سکتے اس کا جائزہ بھی اسی روشنی میں لیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیاب و حضور کی صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ کے لیے تو رکھیے اپنی خانقاہ میں، جب آپ کتاب لکھ کے بیان کریں گے کہ توحید یہ ہے تو میں وہ کام کروں گا جو مجھے کرنا ہے کہ دونوں پہلوؤں سے جائزہ لے گا جس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا۔ میں یہ بھی دیکھوں گا کہ جو متون میرے پاس ہیں، جو ٹیکسٹ میرے پاس ہیں قرآن مجید کی صورت میں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، ان میں وہ چیز کہاں پائی جاتی ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھوں گا کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مجھے بتایا ہے، پوچھا گیا نا اس معاملے میں کہ بہت گروہ ہوں گے، بہت فرقے ہوں گے، بہت سی اس طرح کی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوں گی، اپنی اپنی تعبیر پیش کریں گی، تو حق کو کیسے تلاش کریں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ کا طریقہ یہ معیار ہوگا۔
اس بات کو میں تھوڑا سا آپ کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں، جو بات جاوید صاحب نے بھی کہی اور احمد جاوید صاحب نے بھی پچھلے پروگرام میں ارشاد فرمائی کہ یہ جو نظام فکر ہے صوفیاء کے ہاں ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کی مینیفیسٹیشن اس طرح سے اسلام کے صدر اول میں سامنے نہیں آئی. دیکھیے جی، صدر اول کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظر کیمیا اثر ہے اس کا فیضان ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں کسی اور مجاہدے کی ضرورت نہیں، کسی مشقت کی ضرورت نہیں، انہیں اس نظر سے جو تصفیہ اور تزکیہ اور بارگاہ نبوت میں جو صحبت سے مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، وہ بعد میں لوگوں کو پھر اس کے لیے مجاہدے بھی کرنے پڑتے ہیں، مشقتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اور پھر یہ اوراد اور وظائف کا جو سلسلہ ہے بعد میں بہت کثرت کے ساتھ چلا، میرے خیال میں اس ضرورت کے پیش نظر ہوا ہے. دوسری بات جو ہے وہ گزارش یہ ہے، پہلے بھی جاوید صاحب نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اگر صوفیاء نے یہ جو توحید کے درجات پیش کیے ہیں، اگر ان کو ایمانیات کا درجہ دیا ہے اور دوسروں کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ اس پر ایمان لانا ان پر فرض ہے، واجب ہے، تو پھر تو اس کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی ایک صوفی نے اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو بیان کر دیا ہے، تو میرے خیال میں وہ دوسروں کے لیے تو اس کو ایمان کا درجہ دیتا نہیں ہے. جب دوسروں کے لیے وہ اسے ایمان کا درجہ نہیں دیتا اور یہ کہتا ہے کہ ایمان اسی پہ رکھو جو قرآن میں بیان ہوا ہے، توحید وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، تو پھر میرے خیال میں نزاع تو وہیں پہ دم توڑ دیتا ہے. رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ایمانی کیفیات ہیں. میں نے روایت پڑھی ہے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گلی میں جا رہے اور بلند آواز سے پکارے کہ حذیفہ جو ہے وہ منافق ہو گیا، اور حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں اور بازو پکڑ کے بارگاہ نبوت میں لے جاتے ہیں، اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پھر اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ منافق ہو گیا. رسول اللہ نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کی صحبت میں مجھے ایمان کا درجہ حاصل ہوتا ہے وہ یہاں سے اٹھنے کے بعد نہیں ہوتا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تردید نہیں فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ اگر وہی کیفیت جو میرے حضور تمہیں حاصل ہوتی ہے، میری صحبت میں حاصل ہوتی ہے، اگر وہ مستقلاً رہے تو پھر تو آسمان سے فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں. تو یہ ایمان کے درجات اور پھر اس پر شرح آپ صدر. کہتے ہیں کہ اگر صدر اول میں اس کے مظاہر ہم کو نہیں ملتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی ہے، اور وہ تربیت کا جو وہی براہ اسلوب ہے راست آ رہی ہے، آ اور رہی ہے. اس میں کسی اور کی توجیہ اور تعبیر کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، پروگرام میں حاضر خدمت ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. احمد جاوید صاحب، اس کو ایک اور اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جیسے صاحب نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس کی تعویل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ایسے سمجھتا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے طور پہ اس کو بیان کرتا ہے، اگر اس کا ابلاغ عام نہیں کرتا یا اگر آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اس کو آپ بھی مانیں اور آپ پر بھی لازم ہے. میں صرف ایک بات آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں تاکہ جواب سننے میں مجھے سہولت رہے. وہ یہ کہ آپ نے گزشتہ پروگرام کے آغاز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا. اب اگر ہم اس کی سند قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنا شروع کر دیں تو کہیں ملے گی، لیکن اگر اقبال کا جو ملازم ہے اس سے کہیں یا اقبال سے یہ کہیں کہ وہ اس واقعے کا انکار کر دے تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی وہ مسئلہ تب پیدا ہوگا جب اقبال یہ چاہیں گے کہ سب اس پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے. احمد جاوید صاحب، یہ جو فرق کیا گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صاحبزادہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ کو اپنے دور میں حق کے حضور کے لیے، صوفیانہ اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ حضور حق کے لیے وسائط کی ضرورت نہیں تھی، ان کے یہاں ایک بالکل پریزنس میں وہ رہتے تھے، تو اس وجہ سے ٹیکنیکلٹیز اور وسائط کی انہیں ضرورت نہیں تھی، جو بعد میں پیدا ہوئی اور لوگوں نے وہ نکالی. اس میں اگر کوئی اشکال پیدا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وسائط کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود حضور حق سے پیدا ہونے والا کیریکٹر
حضور حق سے پیدا ہونے والا وہ ذہن جو صوفیانہ حضور حق سے پیدا ہوا، وہ ذہن یا وہ کیریکٹر اس وقت نظر کیوں نہیں آتا؟ مطلب اس جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک فنائیت ہوتی ہے، صوفیانہ فنائیت، تو وہ صوفیانہ طرز فنائیت اس وقت نظر نہیں آتی. فنائیت اپنی جگہ ہے کہ آدمی اپنے ارادے اور اپنے خواہش سے دستبردار ہو جائے اللہ کے حکم اور مرضی کا بھی. میرا خیال ہے کہ اس میں شاید اس میں بہت سے نکلنے کے راستے ہو سکتے ہیں کہ ہر گروہ کا، ہر دور کا، ہر تہذیب کا، ہر معاشرت کا اسلوب تسلیم اور انداز تعمیل مختلف ہو سکتا ہے. یہ صحابی یعنی صحابہ کا مزاج تعمیل اور صحابہ کا مزاج تسلیم ممکن ہے کہ کچھ ویریڈ فارمز میں مجھ سے ایکسپریس ہو، اور اس میں حرج نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک معاشرت ہے، ایک تہذیب ہے، ایک نفسیات بھی کار فرما ہوتی ہے. لیکن صورتحال اس وقت نازک ہوتی ہے کہ جب میں اپنے حاصلات کو اپنے مزاج کی تشکیل کے کسی عنصر کے بجائے میں اس کو ایک باقاعدہ بیان، باقاعدہ رائے، باقاعدہ خیال یا باقاعدہ نظریے کی شکل دیتا ہوں. یعنی میں اگر یہ کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ اپنے معنی میں منتج ہوتا ہے لا موجودہ الا اللہ کے دعوے پر، تو اب یہ دعویٰ ایسا ہے کہ اس کی تمام کڑیوں کو ثبوت کے قطعی ذرائع پر مشتمل ہونا چاہیے. تو ہمارے صوفیاء تو یہی بیان کرتے ہیں. ہاں نہیں، صوفیہ کرتے ہیں، اب اس کی تعویل الگ ہے، لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک جو میٹا نیریٹو ہوتا ہے نا، آج کل کی اصطلاحوں میں ذرا بات زیادہ آسان ہوگی کہ ایک جو بیان کل ہوتا ہے، وہ بیان کل کا درجہ اگر آپ کسی بیان کو دے رہے ہیں تو اس بیان کا پورا شجرہ بلا غبار طریقے سے قطعیت ثبوت کے ساتھ فراہم ہونا چاہیے، ورنہ یہ تشویش میں ڈالنے والا ہے، ورنہ یہ کسی خطرے تک پہنچانے والا ہے. دوسرا مجھے جو اس میں اشکال ہے وہ یہ ہے کہ بیان سے حقیقت بیان تک پہنچنے کا عمل اگر نیچرل ہے، اگر واقعی ہے تو سادہ ہوگا، کم تراکیب اور کم ٹیکنیکلٹیز کا حامل ہوگا. متوسطین صوفیہ میں بیان حقائق کا عمل بہت زیادہ پیچیدہ ہے، بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز کا حامل ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایک معیاری طریقہ ہے اشارے سے اس کی حقیقت کو بوجھنا، وہ یوں لگتا ہے کہ یہاں یہ تکلف سے اور پہلے سے ذہن میں قائم شدہ مقدمات کی تصویب کے لیے جو بھی دستیاب قابل اعتماد مواد ہے اس کو ریسائکل کیا جا رہا ہے. تیسرے یہ کہ اب جیسے توحید وجودی ہے، یعنی صوفیانہ معرفت توحید اینڈ کرتی ہے توحید وجودی پر، حتیٰ کہ جیسے حضرت مجدد صاحب اور حضرت ابن عربی میں باہم اختلافات بہت اصولی ہیں، لیکن توحید وجودی پہ دونوں متفق ہیں، یعنی کہ الوجود واحد اور وہ اللہ کا ہے. اس دعوے پر مجدد صاحب اور ابن عربی دونوں متفق ہیں، اور مجدد صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں علماء غلطی پر ہیں، یعنی کہ الوجود واحد کے شہود کیا نہیں، وحدت الشہود دوسری چیز ہے، وہ عینیت کی نفی کے لیے ہے، جو عینیت وحدت الوجود میں پائی نہیں جاتی. وحدت الوجود فردیت محض کا نام ہے، عینیت تو دو افراد میں پائی جائے گی نا، کہ دو ہی کا تصور ہوگا تو عینیت قائم. خیر وہ ایک ٹیکنیکل دوسرا سوال. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب وحدت ہمارے جیسے وحدت الوہیت، وحدت ذات کی وحدت ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کی وحدت کا اس بات توحید ہے. اب اس ذات میں کسی نے اصولی اصل نکالا الوہیت کو، اور دوسرے موقف میں ہے ذات کی اصل وجود. ٹھیک. تو اب ایک آدمی وحدت تعلق ثابت کر کے توحید ثابت کر رہا ہے، دوسرا آدمی وحدت وجود ثابت کر کے مطلب توحید وجودی ثابت کر رہا ہے. اس میں میری رائے میں یہ کوئی بہت بڑا انحراف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ احد کے معنی کی تفتیش میں اگر ایک لغوی ذہن کے ساتھ بھی میں جاتا ہوں
تو مجھے وحدت الوجود آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا انحراف نہیں ہے؟ ہاں، بڑا انحراف نہیں، کیونکہ وحدت الوجود کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک بالکل خالص لغوی ذہن سے ایک لنگوسٹک مائنڈ کے ساتھ فرض کیا احدیت کی میں مراد پانے کی آزادی سے کوشش کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میری پرسیپشن وحدت الوجود کے کناروں کو چھونے لگتی ہے. تو یہ مصنوعی نہیں ہے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ مصنوعی نہیں ہے. لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ وحدت توحید وجودی اتنا ٹیکنیکل، اتنا فلاسفیکل اور اتنا زیادہ احتیاط اور ابہام سے گھرا ہوا ڈسکورس ہے کہ اس کو ماننے کی کوئی ایک شکل متفقہ اور مشترکہ انداز میں واقع نہیں ہو ہوئی. سکتی. ٹھیک ہے، یہ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک موقف کے قیام کا جواز ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ذات کی نسبت وجود کے ساتھ ہے. تو اگر توحید ذاتی مقصود ہے تو اس کا ایک عنوان توحید وجودی بھی ہو سکتا ہے، وجود کی ان ڈیفینیشنز کے ساتھ جو وحدت الوجودی حضرات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شبیر صاحب، ایک بات پچھلے پروگرام میں بھی ہوئی جو تصوف اور اہل تصوف کے عملی کردار کے بارے میں ہے کہ ان کے معاش، ان کی زندگیوں کے اندر جو جبر تھا، جو ریاست کا جبر تھا، جو دیگر جبر تھے، ان کے مقابلے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی. لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات شاید پوری طرح اس طرح سے صحیح نہیں ہے کہ بہت سارے صوفیاء جو ہیں انہوں نے عظیمت کی زندگی گزاری اور انہوں نے جیلوں میں گئے. اقبال کا مشہور مصرع شیخ احمد سرہندی بجد الفسانی کے بارے میں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور انہوں نے ایک ریاست کا جبر ان کے اوپر رہا اور انہوں اس میں سے گزرے. تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اس مقدمے کا دفاع نہیں کرتی، اس کی تائید نہیں کرتی. اصل میں جی بات یہ ہے کہ صوفی کی تعریف کیا ہے. صوفی آپ کسے کہتے ہیں، عالم دین کون ہے، مجاہد کون ہے، مبلغ کون ہے، یہ الگ الگ چیزیں. ولی کون ہے، پیر کون ہے، یہ مختلف اصطلاحیں ہیں جس کو کبھی ہم کنفیوز کر دیتے ہیں ایک ہی اصطلاح میں کہ یہ سب صوفی ہیں. اب مجدد الافسانی اس طرح سے صوفی نہیں ہے جس طرح سے مولانا رومی ایک صوفی ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے. تو میرا ہر تعریف سے، کوئی بھی تعریف آپ کریں صوفی کی، اس میں وہ صوفی ہے نہیں، وہ ایک عالم دین ہے نا. انہوں نے ایک عہد کا علمی تجزیہ پیش کیا اور علمی استدلال پیش کیا، دین کی ایک تشریح کی. ان کا جو ڈومیننٹ حصہ ہے وہ ایک عالم دین کا حصہ ہے. اب میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے افتاد طبع اور شعور کی. یہ افتاد طبع اور شعور جو ہے وہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والا ایک بائی پروڈکٹ ہے. یہ کوئی جامد شے نہیں ہے. یہ اس عہد کے انسان کے اندر، اس عہد کے اپنے جو اس کا ردم ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے متحد ہو جاتی ہے وہ ساری انٹرپریٹیشن جو دین کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اب غامدی صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ جو بات ماخذ کے مکینیکل کانسیپٹ سے ہٹ کے ہے اس کے لیے ہمیں دلیل اور ہمیں اس کا ماخذ چاہیے، ہمیں اس کا حوالہ چاہیے. اب اس وقت وہ حوالہ جو ہے وہ کنٹراڈکشن کا شکار ہوا ہوتا ہے. بہت سارے علوم آ جاتے ہیں، مثلا ہماری تاریخ میں یونانیوں کے علوم آ گئے اور بہت ساری بحثیں جو تھیں وہ شروع ہو گئیں. ایرانیوں کی اور عربوں کی تہذیب کے خلط ملط ہونے کے نتیجے میں بہت سی بحثیں شروع ہوئیں. تو اس کے نتیجے میں ایک شعوری تبدیلی آنی شروع ہوگی. اب اس کے اندر رہتے ہوئے جب انٹرپریٹیشن، ان سوالات کا براہ راست جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ایک علمی قسم کی واردات کی گئی. اب اس واردات میں جو اس ماخذ کی مکینکس تھی وہ پیچھے رہ گئی اور ایک نئی تشریحات اور فلسفیانہ منہ شگافیاں جو تھی وہ شروع ہو گئیں اور صوفیہ نے ایسے نظریات پیش کرنے شروع کیے جس میں شاید ان کا مقصد یہی ہوگا کہ جو بنیادی ماخذ ہیں دین کو ان کو ویلیڈیٹ کیا جائے اور ان کی جو سرٹینٹی ہے اس کو اپروو کیا جائے یا پروو کیا جائے. لیکن ہوا یہ کہ انحرافات اس میں شامل ہونے شروع ہو گئے اور وہ جو روایت
وقت کے مبلغ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ نے، جس طرح بھی غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ توحید کے جو منازل آپ نے بتائے یہ عمومی ہے، یہ خصوصی ہے، یہ اس کے یہ درجات ہیں، اب ان کے لیے چونکہ براہ راست ماخذ قرآن پاک میں موجود نہیں تھا، توحید کے دوسرے کانسیپٹس کے لیے اس میں موجود نہیں تھا، لہذا یہ تعویلات کی شکل اختیار کر گیا، اور جو اس وقت کے صوفیہ نے کی۔ لیکن ہم اس کو اور پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کی ساری علمی واردات جو ہے وہ آئسولیشن میں رہی ہے، وہ ایک انڈیویجولسٹک رہی ہے، وہ ایک اجتماعی ایک کولیکٹیو اپرائزل نہیں ہوئی اس کی، وہ ایک انڈیویجولسٹک رہی ہے، لہٰذا اس کے اندر ایک توازن بھی موجود نہیں ہے، اس صوفیہ کے بھی پھر اپنے درجے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اس کی طرف ہم بڑھیں گے کہ صوفیاء کے ہاں جو درجے ہیں اور ان کا سماجی رول ہے وہ کیا ہے، لیکن ہم پہلے بنیادی مباحث کی طرف پھر لوٹنا چاہیں گے۔ جیسا کہ ہم نے توحید کی بات کی، بڑی حد تک وہ کانسیپٹ واضح ہوا، اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر آئے۔ ہم دوسری چیز نبوت کو ہم اپنے موضوع بناتے ہیں کہ جو نبوت کے بارے میں ظاہر ایک مذہب کا بہت واضح تصور ہے، یہ تصور ہمارے صوفیاء کے ہاں کیا اسی طرح بیان ہوا ہے یا اس سے مختلف ہے؟ نبوت اصل میں مخاطبہ و مکالمہ الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت آپ تک پہنچائیں، اتمام ہدایت بھی کریں اور اتمام حجت بھی کریں، دونوں مقاصد بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس مکالمہ اور مخاطبہ الہی کے بارے میں قرآن ایک دوسرا اعلان یہ کرتا ہے کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، یعنی اس نے اعلان کر دیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ کوئی ابہام اور اشکال اگر ہو سکتا تو اسے خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو روایتیں یعنی بالکل متفق علیہ نقل ہوئی ہے ہمارے یہاں، بخاری بھی نقل کرے گا، مسلم بھی نقل کرے گا، ہر ایک نقل کرے گا، ان میں سے یہ روایت ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے، اگر کچھ رہ گیا ہے تو صرف مبشرات رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے، یعنی سوال کیا مل مبشرات، یعنی ایک مجمل لفظ تھا اس کو بھی مجمل نہیں رہنے دیا۔ آپ نے فرمایا رویا الرجل الصالح، کسی نیک آدمی کو کوئی خواب آ جاتا ہے جس میں اس کو کوئی بشارت دی جاتی ہے، پھر اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ جب تم خوفناک خواب دیکھتے ہو تو اس میں شیاطین جن کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تم کو اچھا خواب دیکھتے ہو تو فرشتے اس میں تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ بشارت جو میری ذات کے لیے ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ بشارت کسی خواب میں مل جائے، اس کا اصل میں دین کے بیان اور اس کی حقیقتوں سے کیا تعلق ہے؟ دین کے حقائق نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ سے نبی پاتا ہے وہیں سے ہم پاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے الہام میں کوئی فرق اس کے سوا نہیں ہوتا، کہ ہمارا وہ براہ راست ہوتا ہے اور اس کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جو صوفیہ ہیں وہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جس کو وہ بیان کرتے ہیں اپنی اصطلاحوں میں کہ مقام صدیقیت ہے یا مقام تحدیث ہے، یا شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں مقام ولایت علیہ ہے، جب اس مقام پر وہ پہنچتے ہیں تو اس وقت حق کا معیار وہ خود ہوتے ہیں، یعنی حق ان کے گرد گردش کرتا ہے، وہ جس چیز کو حق قرار دیں وہی حق ہوتا ہے۔ ان کو اگر اس موقع کے اوپر، یہ شاہ اسماعیل کے الفاظ ہیں، اس موقع پر اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے پیغمبر کی اطاعت کریں تو یہ نظم کو قائم رکھنے کے لیے اوپر سے کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں، ورنہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی کے مقلد نہیں ہوتے۔ یہ انہی الفاظ میں ہے، آپ کہیں میں تو آپ کو سنا دوں گا، ایک ایک چیز سنا، ایک کون بیان کر رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے ذاتی تجربات بیان کر رہا ہے، نہ احیاء ذاتی تجربات کی کتاب ہے، نہ قوت القلوب ذاتی تجربات کی کتاب ہے، نہ عوارف المعارف ذاتی تجربات کی کتاب ہے، یہ تصوف کا علم ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ ابقات بھی نہیں، ابقات کا جو آخری اشارہ ہے، یعنی پہلے 3 اشارات میں تو ظاہر ہے کہ وحدت الوجود کے مختلف مراحل بیان ہوئے ہیں، جو آخری اشارہ ہے اس کے اندر انہوں نے مقامات وہبیہ کا ایک پورا عنوان قائم کر کے وہ مقامات بیان کیے ہیں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمارا الہام حق کا معیار بن جاتا ہے اپنے زمانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ عوارف میں دیکھیے، یعنی شہاب الدین سہروردی یہ بیان کرتے ہیں کہ صوفی کے الہام میں، شیخ کے الہام میں اور جبریل کے الہام میں، دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ ایک شخص کو کھڑا کرنے کے لیے آتا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے، اور اس سے ہم وہی پا لیتے ہیں کہ جو پیغمبر اس جگہ سے پا رہا ہوتا ہے، اور کبھی شیخ اس الہام میں خیانت نہیں کرتا جس طرح پیغمبر نہیں کرتا۔ اور یہ الہام جو ہے، اس الہام کے اندر بھی حق اتنا ہی واضح ہوتا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی یہ قرآن نے اپنی صفت بیان کی ہے، تو اس جگہ پر وہ اپنے الہام کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت عام سطح کی باتیں ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے اور فلاں کے لیے حجت ہے۔ مجھے یہ بتائیے ان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے خواص کے لیے ایک توحید الگ بیان کر دی، نبوت کے سلسلے کے بارے میں یہ بیان مجدد صاحب کو دیکھ لیجئے، یعنی مکتوبات میں بیان کرتے ہیں کہ صرف اتنی بات ہم کہتے ہیں
کہ نبوت اپنے منصب کے لحاظ سے ختم ہوئی ہے، کمالات کے لحاظ سے ختم نہیں ہوئی. اچھا ابن عربی کو لے لیجیے، فتوحات میں جو فصوص کی طرح کی کتاب نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تشریع ختم ہوئی ہے، شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ ویسی کی ویسے ہی ہے. اور اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کو اس معنی میں لے لیں. وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہاں ان قطعت النبوہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف اس زمانے میں ہم ہنگامہ کرتے رہے ہیں وہ اس سے زائد کون سی بات کہتے ہیں. یہ سری الفاظ میں بیان ہوا ہے. آپ اجازت دیں گے میں سنا دوں گا. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا اس وجہ سے نبوت کے معاملے میں معذرت کے ساتھ جو ان کتابوں کے اندر تصور ملتا ہے وہ پھر میں ایک طالب علم کی طرح سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس تصور میں اور پیغمبر کے تصور میں، اس تصور میں اور قرآن کے تصور میں کیا چیز ہے کہ جس کو میں تضاد پر محمود. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی گزارش یہ ہے جی، انہی کتابوں کے مطالعے سے جو کچھ میں تھوڑا بہت اخذ کر پایا ہوں، وہ اس میں الہام کی بات بھی ہے، اس میں کشف کی بات بھی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ کسی صوفی کے کشف کو اور الہام کو وحی کا درجہ نہیں دیا. یعنی وحی سے مراد میری وحی نبوت. وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل جہاں سے لیتے ہیں ہم بھی وہاں سے لیتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ تلقی علم کی بات ہے نا. تو ظاہر ہے اگر ان کو کوئی الہام حاصل ہوا ہے تو وہ الہام اللہ کی طرف سے ہوگا نا. تو اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ کہنا میرے خیال میں تو کوئی دین سے انحراف کی بات ہے. نبوت کی بات یہ ہے کہ نبوت نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ وحی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور واجب التعمیل ہے، جبکہ کسی صوفی کا الہام اس کے اپنے یقین کے لیے اور اس کے اپنے شعور کی پختگی کے لیے تو ممد اور معاون ہو سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن پھر ختم نبوت کی ایک صوفی کے لیے کیا تعبیر ہوگی؟ ختم نبوت کے لیے صوفی کی وہی تعریف ہے جو تمام علماء کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی نبی کی بعثت نہیں ہو سکتی. اور میرے خیال میں تمام صوفیہ یعنی بغیر کسی استثناء کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ جو بات ہم صاحب نے ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل میری نظر میں ہے، لیکن اس ساری بات کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجموعی تعلیمات کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. تو اس تناظر میں اگر مجدد صاحب کی اس بات کو بھی دیکھا جائے تو مجدد صاحب تو ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پہرا دیتے ہوئے نظر آتے. یہ جائے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے. ٹھیک ہے. دوسری بات ایک میں کہنا چاہتا تھا، پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمائی تھی صوفیہ نے بلا شبہ انڈیویجولز کی پہلے تعمیر کی، ان کا تزکیہ کیا، تصفیہ کیا، لیکن ان انڈیویجولز کی تعداد پھر دیکھیے، وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں نہیں ہے، وہ آپ کو ہندوستان کی تقدیر بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور مجدد صاحب کو جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک عالم تھے، اس میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو صوفیہ کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اور جن نمائندہ صوفیہ کی بات کی ہے غامدی صاحب نے، اس کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک کوئی صوفی عالم ہوئے بغیر صوفی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی جاہل صوفی نہیں ہو سکتا ہے. صوفی بننے کے لیے عالم ہونا بنیادی ہے. ٹھیک ہے. احمد جاوید صاحب، یہ جو بات ہے میں اس کی تھوڑی سی میرے جیسا طالب علم چاہے گا کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں. مثلا فیوز الحرمین کی عبارت میں پڑھتا ہوں تو کچھ اشکال پیدا ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کہ تعلق باللہ کے دو طریقے ہیں، ایک ہے بالواسطہ اور ایک ہے بلا واسطہ. بالواسطہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچتا ہے اور پھر ہم اس کی روشنی میں عبادت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں. ایک ہے براہ راست اتصال اللہ کے ساتھ، اس میں سرے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، آپ نے اس میں فیوز الحرمین میں لکھا.
اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے پہلے طریقے کی تصدیق کی اور اس کو بہتر قرار دیا، لیکن پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بحث ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے، اور کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ میری جیسا طالب علم یہ جاننا چاہتا ہے کہ جب ایک ایسا طریقہ بھی موجود ہے جو بغیر واسطے کے ہے تو پیغمبر کی ضرورت کہاں رہے گی؟ اور پھر اگر پیغمبر خود فرما دیں کہ ایک بہتر ہے، پھر اس کے بعد یہ بحث کی گنجائش کہاں رہے گی کہ فلاں بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ ہاں مطلب یہ ایسا طالب علم بڑا خطرناک ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے، یہ جو اس طرح کے شاہ صاحب کے ہاں، شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں اور شاہ اسماعیل صاحب کے ہاں کئی چیزیں خود میرے مطالعے میں بھی ہیں جن کی تعویل کرنا مجھے نبی علیہ السلام سے غداری محسوس ہوتا ہے۔ مطلب میں اس کو ایک باطنی کجی سمجھتا ہوں کہ اس درجے کی شنی باتوں کے لیے آدمی تعویل ڈھونڈے بجائے اس کے کہ اس کو سرے سے رد کر دے، کیونکہ یہ حقائق کی واقعاتی تنظیم کو مجروح کرنے والی چیز ہے۔ یہاں میں ایک بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ مطلب غامدی صاحب کی گفتگو کے تناظر میں کہ ہماری ایک حقائق کی جو ہے وہ کوگنیٹو تفصیل ہے، ایمانی تفصیل ہے، ایک مطلب فکری سمجھ لیں فکری تفصیل ہے، اور ایک تو حقائق کی واقعاتی تفصیل ہے۔ توحید میں کچھ تعویلات ہو سکتی ہیں کیونکہ توحید کی بناوٹ جو ہے نا وہ کوگنیٹو ہے، لیکن نبوت میں وحی میں کوئی تعویل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس عقیدے کی بناوٹ واقعاتی ہے، یعنی وحی ایک واقعہ ہے، وحی کا وصول ہونا ایک واقعہ ہے، اور اس واضح نہیں بات۔ تو نبوت کے سلسلے میں جو بھی بے احتیاطی ہوگی وہ اس کی تعویل کا عمل درست نہیں ہوگا، کیونکہ واقعے میں تعویل نہیں ہوتی، واقعے میں یا تو انکار ہے یا اقرار ہے۔ شاہ اسماعیل صاحب کے جیسے ہے کہ ہم پابند تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو ایک نظم کو قائم کرنے کی مصلحت ہے کہ جو صاحب الہام یا اس درجے پہ پہنچا ہوا آدمی وہ نبی کی اتباع قبول کرتا ہے۔ لیکن جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ کمالات نبوت جاری ہیں اور منصب نبوت ختم ہو گیا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ ہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کا مطلب تسلسل وحی نہ لیں۔ مطلب یہ کہ نبوت اپنے منصب، اپنے عنوان، اپنی واقعاتی حیت میں ختم ہو چکی ہے، وحی سمیت ارسال وحی کا عمل ختم ہو چکا ہے، نبی کا عنوان ختم ہو چکا ہے، نبی کی حیثیت اختیار کرنے کا عمل ختم ہو چکا ہے، لیکن نبوت کچھ معانی، کچھ حقائق، کچھ کمالات کی کنٹینر بن کے آتی ہے نا، تو ان کمالات کا اجرا ہی مقاصد نبوت میں سب سے بڑا مقصد ہے۔ تو اس کی اس انداز سے، کیونکہ نقشبندی سلسلے میں میری کچھ پریکٹس بھی ہے، تو اس سلسلے میں مشتہر معنی یہی ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے ابن عربی کی عبارت جاوید صاحب نے جس کا ذکر کیا، اگر ایک وہ عبارت کو سامنے رکھیے کہ تشریح نبوت ختم ہو گئی، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تشریح نبی نہیں ہوں، میں تو ذلی نبی ہوں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سب فضولیات ہیں۔ مطلب یہ کہ تشریح نبوت جو ہے وہ تشریعی کی قید کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ نبوت تو ایک واقعہ ہے کہ جس سے اللہ کلام کرے ڈائریکٹ یا فرشتے کے ذریعے سے، یعنی جس پر وحی نازل ہو وہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تشریح تو اس کے کاموں میں سے ایک قسم ہے تشریح، تو یہ سب کوئی نہیں۔ نبی جو ہے وہ ایک واقعی آدمی ہوتا ہے، ایک واقعی عمل کے نتیجے میں ایک واقعی منصب اسے ملتا ہے، تو جس پہ بھی وہی ہوگی وہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تشریح اور غیر تشریح کی بحث نہیں آتی۔ اور ابن عربی کے کلام میں یہ بہت بڑا، اس جگہ پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ مطلب اس میں تسلسل نبوت فی الاصل کا دروازہ کھل گیا ہے، کیونکہ تشریح نبوت کا سب سے بڑا منصب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ تصوف کی تاریخ
پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک بات کہی جاتی ہے عمومی طور پر کہ تصوف کا موضوع تزکیہ نفس ہے، اور جاوید صاحب یا احمد جاوید صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ ایک مذہبی شعور کی موجودگی میری خلقت کا حصہ ہے. تو ہر مذہب میں جو بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر مذہب میں ایسے لوگوں کا پایا جانا تو اس میری خلقی شعور کی تسکین کے لیے کچھ سامان کرتے ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہر مذہب جو ہے وہ ایک خاص قسم کی تاریخی واردات سے گزرتا ہے. ہر ایک مذہب جو ہے وہ، لیکن یہ کامن چیز ہے ہر مذہب میں، یہ کامن چیز اس مرحلے پہ آ کے پیدا ہوتی ہے جس وقت مذہب کے مکینیکل معنی، جس وقت مذہب کے پائنیئرز کا عہد گزر جاتا ہے اور فالوورز جو ہوتے ہیں وہ اپنے عہد کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کرنی شروع کرتے ہیں، تو پھر ڈیویشنز آتی ہیں، پھر انحرافات پیدا ہوتے ہیں. یہ ہر ایک مذہب کے ساتھ، ہر ایک ریولوشن کے ساتھ ہوتا ہے. کرسچینٹی کے ساتھ ہوا، یہودیت کے ساتھ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ بات یہاں موجود ہے. اب تزکیہ نفس جو ہے نا، یہ تزکیہ نفس ایک آئسولیشن میں ایک انڈیویجول کا ایک عملی علمی قسم کی واردات آپ کہیں گے نا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جدا ہے اس اجتماعی تقاضے کے مطابق نہیں. وہ بات ہوگی، واضح ہوگی یہ بات جو کہ دین کا مقصد اولا. ابھی آپ نبوت، چلیں اس پہ ہم پھر بات کریں گے. دین کا مقصد اولا چونکہ یہ خود پورا ایک موضوع ہے، وہ کیا ہے ہم اس پہ آگے چلے جائیں گے. تو میں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے جیسا، میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ہم بات، آخر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جہاں تک گفتگو پہنچی ہے، ایک تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے اس کی تعویل کی اگر گنجائش ہے تو ہم کو تعویل کرنی چاہیے. شیخ احمد سرہندی کی عبارت کی تعویل ہو سکتی ہے. پھر جو کچھ وہ کچھ اور بھی فرماتے ہیں اپنے کاموں میں اس کو سامنے رکھنا چاہیے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وات الوجود کا مرحلہ ہے یہ پہلا مرحلہ ہے، میں بھی اس سے گزرا، لیکن یہ ایک ناقص مرحلہ ہے. میں سے آگے بڑھ کے مقام ذلیت ہے، پھر مقام ابدیت ہے، اور وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، آدمی عبد کے مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو آدمی کہتا ہے اس کی ساری تعلیمات کی روشنی میں اس کے اس نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے. کیا شک ہے، ساری تعلیمات ہی کی روشنی میں سمجھنا میں بھی چاہیے. ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر نبوت کسی علمی عملی اقتصاب کے نتیجے میں ہے، اگر کسی عملی درجے کو حاصل کر لینے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس میں کیا مذائقہ ہے کہ کوئی اور بندہ نبوت کے خاتمے کے بعد یہ بات تو کوئی کہہ نہیں رہا. نہیں، یہ ابھی کہی گئی نا بات کہ یہ جو ہے یہ کہا گیا وہ اقتصابی چیز ہی نہیں ہے، اصل میں اقتصابی چیز نہیں ہے. وہ مطلب فرشتہ جس کی طرف آ جائے وہ پیغمبر ہے. فرشتہ کس نصاب کے تحت آ جائے، کس اصول کے تحت انتخاب کرتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے نبی ہے. اگر ابھی جاوید صاحب نے، احمد جاوید صاحب نے یہ بات کی کہ ایک عمل کے نتیجے میں اس کو اس مسند پہ، اس مرتبے پہ فائز کیا گیا اس نبی. نہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک واقعہ ہے کسی پیغمبر کا، واقعہ حادث ہے نا، واقعہ ہی تو حادث ہے نا. واقعہ ہوتا کس وقت ہے؟ جس وقت اس کے سرکمسٹانسز پیدا کر دیے جائیں. تو سرکمسٹانسز کا قیدی بنائیں گے جب آپ نبی کو، نبوت کو، تو کوئی بھی ان سرکمسٹانسز کا قیدی بننے کی صلاحیت حاصل کر لے گا. یہ ایک اہم سوال ہے نبوت کی حقیقت کے بارے میں، لیکن شاید ہم اس کو سمیٹ نہ سکیں، اس لیے ہم چاہیں گے کہ اس بنیادی سوال کی طرف ہی ہم لوٹیں کہ یہ جو جاوید صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تعویل کا معاملہ ہے، تو اس کو اگر ہم اختیار کریں تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جاوید صاحب نے دونوں باتیں کر دی ہیں. انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ بعض ایسی عبارات ہیں جن کی شاید آپ تعویل بھی کر لیں، لیکن تعویل آپ کے نزدیک جو آپ نے بات کہی ہے بالکل درست ہے. مجھے بھی اس سے پورا اتفاق ہے کہ ان کی پوری باتوں کی روشنی میں کرنی چاہیے، لیکن بے شمار ایسی چیزیں ان کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. انہوں نے بتا دیا یہ کہ وہاں عبارتیں ایسی ہیں، وہ جس جگہ پر آئی ہیں، جس سیاق و سباق میں آئی ہیں، آپ کوئی تعویل ان کی نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں اس کی کیا تعویل کریں گے کہ عام لوگ بھی، یعنی خواص میں سے، میں نبی کے مقابلے میں عام لوگ کہہ رہا ہوں، عام لوگ بھی خواص میں سے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ براہ راست وہاں سے ہدایت اخذ کرتے ہیں جہاں سے پیغمبر اخذ کرتا ہے. ان کے الہام کو ان کے شیخ کے پاس امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے. جس طرح پیغمبر جبریل کے الہام میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، وہ بھی اس الہام میں کوئی خیانت نہیں کرتے. ان کے مریدین تک وہ الہام پہنچانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ الہام ان کو عصمت کے مقام پر فائز کرتا ہے. بالکل یہی الفاظ استعمال کیے ہیں شہاب الدین سہروردی نے. یہ کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، سب یہ بڑی اہم بحث ہے جو کہ تصوف جو عمل کے ضمن میں جو چیزیں اٹھاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک پروگرام میں اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ سارے مباحث کو سمیٹیں. ہم نے کوشش کی کہ اپنے 2 پروگراموں میں تصوف کے بنیادی مقدمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دین کے جو ایمانیات کے باب میں جو کچھ کہا گیا ہے
اس میں بھی دو موضوعات ہم نے اٹھائے، ایک توحید کے بارے میں اور ایک رسالت اور نبوت کے تصور کے بارے میں. ہمارے صوفیاء کے خیالات کیا ہیں، ان کی کیا تعویلات ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کیا ایک سے زیادہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اور اس کے برخلاف دوسری بات کیا کہی گئی ہے. یہ بحث نئی نہیں ہے، اس امت کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. اگر ہم اپنی علمی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں، اپنی کتابوں پر ایک نظر ڈالیں، تو ہمارے بزرگوں نے اس کو موضوع بنایا ہے، اور اس پر یہ سلسلہ گفتگو ظاہر ہے کہ ہمیشہ چلتا رہے گا. کسی ایک نتیجہ فکر تک پہنچنا مطلوب نہیں تھا. اصل میں مطلوب یہ ہے کہ اس علم کی اس دنیا میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں تصوف کے باب میں، اس کو ہم اپنے ملک کے ممتاز اہل علم کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں اپنے شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں، جاوید احمد صاحب آمدی، جناب احمد جاوید صاحب، صاحبزادہ ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب اور سید شبیر حسین شاہ صاحب کے آپ تشریف لائے اور ہم نے تصوف اور دین کی حقیقت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. بیان کل کا درجہ اگر آپ کسی بیان کو دے رہے ہیں تو اس بیان کا پورا شجرہ بلا غبار طریقے سے قطعیت ثبوت کے ساتھ فراہم ہونا چاہیے. کوئی غیاب و حضور کی صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ کے لیے تو رکھیے اپنی خانقاہ میں. تو مجھے صاحب تو ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پہرا دیتے ہوئے نظر آتے. الوجود واحد اور وہ اللہ کا ہے، اس دعوے پر مجدد صاحب اور ابن عربی دونوں متفق. بہت سارے صوفیاء جو ہیں انہوں نے عظیمت کی زندگی گزاری اور انہوں نے جیلوں میں گئے. اقبال کا مشہور مصرع شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے بارے میں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. مجدد الفسانی اس طرح سے صوفی نہیں ہے جس طرح سے مولانا رومی ایک صوفی ہے. دیکھیے پروگرام الف ہر جمعہ کی رات 11:05 پاکستان ٹائم اور 10:05 UAE میں صرف جیو نیوز پر.